غلط فہمی نمبر 10، ہمارا تزکیہ بعض علماء نے کیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں برا بھلا کہنے والے؟ اس کے جواب میں نمبر 1، میں کون ہوں؟ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں اور علماء حق کی رہنمائی سے ہی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، برا بھلا نہیں کہہ رہا۔ یہ تو آپ لوگوں کا خیال ہے، کیونکہ آپ لوگ صرف اپنی جماعت کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اور آپ کے اس طریقے سے آپ کا اخلاص مخدوش و مشکوک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، دوستی اور دشمنی، ولا و برا کی بنیاد جماعت نہیں ہوا کرتی بلکہ حق ہوا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ، اگرچہ بعض علماء نے آپ کا تزکیہ کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کو دھوکہ دیا گیا تھا اور اسی جھوٹ سے کام لیا گیا بعض تبلیغی حضرات سے، جس جھوٹ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ بعض علماء کو انہوں نے غلط بیانی کی، اپنی دعوت کو غلط انداز سے پیش کیا۔ علماء آپ کی بات سنتے ہیں، آپ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ عالم کے سامنے ایک وقوعہ بیان کرتے ہیں، کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، وہ اس نظریے کو، اس وقوعہ کو قرآن سنت پر تولتے ہیں، پھر فتویٰ دیتے ہیں۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ جماعت ہے تدعو الی توحید اللہ سبحانہ وتعالی، دعوت اور توحید پر قائم ہے، شرک کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، بدعت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اتنی لفظی کافی ہے کہ کوئی شاہ صاحب کو ہے کہ اللہ کو جزائے خیر دے، آپ کی جماعت اچھی ہے۔ جو جماعت توحید کی طرف دعوت دے، شرک کی مذمت کرے، لوگوں کو شرک سے روکے اور سنت کی طرف دعوت دے اور بدعت سے روکے، اسے تو کہتے ہیں امر معروف نہی عن المنکر۔ یہ تو بنیاد ہے اصل دعوت اور تبلیغ کی۔ تو شیخ صاحب سے اس طریقے سے سوال کیا گیا، تو شیخ صاحب نے جواب دیا کہ اچھی جماعت ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ شیخ صاحب کا دوسرا فتویٰ جب ان کو معلوم ہوا، ان کی حقیقت معلوم ہوئی، تو شیخ صاحب نے واضح الفاظوں میں اس جماعت سے روکا اور ان کو بھی نصیحت کی۔ شیخ صاحب کا فتویٰ آج بھی موجود ہے، دوسرا فتویٰ جو ہے، دونوں فتاوی موجود ہیں، شیخ صاحب کی ویب سائٹ پہ جائیں، دونوں فتاوی موجود ہیں۔ دوسرا فتویٰ بھی موجود ہے جو شیخ صاحب کی وفات سے شاید 1 سال پہلے شیخ صاحب نے دیا تھا، وہ فتویٰ بھی موجود ہے۔ شیخ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ ہاں ان کے ساتھ جانے کے لیے وہ شخص جا سکتا ہے جو صاحب علم ہو اور ان کو نصیحت بھی کر سکتا ہو، نصیحت کے لیے جا سکتا ہے، ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگنے کے لیے نہیں، ان کے ساتھ ان کے نظریات کے مطابق دعوت تبلیغ کرنے کے لیے نہیں۔ نمبر 3، اگر بعض اہل علم نے آپ کا تزکیہ کیا ہے تو اکثر نے آپ کی مذمت بھی تو کی ہے نا، اکثر نے آپ سے روکا بھی تو ہے، اور جن لوگوں نے تزکیہ کیے ہیں ان کی اکثریت رجوع کر چکی ہے۔ نمبر 4، ایک قاعدہ ہے محدثین کا کہ جارح کے پاس، جرح کرنے والے کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے، اس لیے اس کا قول مقدم ہوتے معدل پر۔ جرح اور تعدیل دو چیزیں ہوتی ہیں نا، جرح کسی کی جرح کرنا، تعدیل کسی کی توفیق کرنا۔ جب کوئی شخص جرح کرتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، تو اس کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے اس شخص کی نسبت جو اس شخص کی یا اس گروہ کی جو تعدیل کر رہا ہوتا ہے یا اس کی اچھائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو جن علماء نے ان پر جرح کی تبلیغ جماعت پر، ان کی مذمت کی ہے، ان علماء کے پاس ان علماء سے زیادہ علم ہے اس معاملے میں جن علماء نے تبلیغ جماعت کا تزکیہ کیا ہے، اس قاعدے کی بنیاد پر کہ جرح کرنے والے کے پاس تعدیل کرنے والے سے زیادہ علم ہے اس معاملے کے تعلق سے صرف۔
عموماً نہیں. اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جن لوگوں نے تزکیہ کیا ہے وہ ان کے دھوکے میں آئے ہیں، وہ دھوکہ دیا گیا تھا. اگر سچ بولتے اور تبلیغی نصاب میں سے بعض قصے کہانی سنا دیتے، میرا نہیں خیال کوئی بھی عالم اہل سنت و جماعت کا، کوئی بھی عالم حق جو ہے، جو سلف علماء ہے، کوئی بھی ان کا تزکیہ کرتا.